آئیے اب ان لوگوں کا موقوف جو انکار کرتے اس مخلوق کا اور کہتے نہیں ایسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں جو گرم مزاج آدمی مرد ہوتے ہیں یا آدمی ہوتے ہیں یا انس ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں، بس وہی جن یہاں مراد ہیں، جبکہ رب العزت فرق کرتا وما خلقت الجن والانس سے فرق کیا، وخلق الجان اور ہم نے جن کو پیدا کیا، یہاں فرق بتایا جا رہا ہے واضح، یہاں فرق واضح ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں غصے والے انسان جن ہیں اور سادے انسان وہ انس ہیں. یاد رکھیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بنا سر پیر کی منمانی تفسیر اور بات ہے جو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے تفسیروں میں بھی یہ غلطی کر چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو الگ الگ گنوایا، سورۃ الجن میں ان کا واقعہ گنوایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث شریفہ میں بار بار اس کا تذکرہ آیا. پتہ نہیں پھر بھی امت کیوں اس معاملے میں افراد و تفرید کی شکار ہے. تو کچھ لوگوں کا موقف یہ ہوتا ہے کہ نہیں جو دکھتا نہیں ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. آج کے جدید دور کے اندر جدید سائنسی علوم کو پڑھ کر عصری علوم حاصل کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا جو ہے خلا جیت لیا اور اب ہم کو سب سمجھ میں آ گیا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غائب کیا ہے اور ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، بس ہم کو اب سب پتہ ہے، لہٰذا جنوین کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ سائنس سے یہ پروف نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہم کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہم اقرار نہیں کرتے اس کا. ایسے بھی تھوڑے لوگ عقلی دلیل لڑاتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا واقعی میں انسان زندگی میں اپنے وہ چیز ہے جس کو دیکھ نہیں پاتا، چھو نہیں پاتا، محسوس نہیں کرتا، کیا انکار کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ہم عام زندگی میں تو وہ چیزیں جن کو نہ چھو پاتے ہیں، نہ محسوس کر پاتے ہیں، نہ جان پاتے ہیں، ایمان رکھتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں وہ تو سب دکھتے وکھتے نہیں، نہ سب فالتو باتیں، وہ نہیں ماننا چاہیے. آئیے بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میرا بینک اکاؤنٹ ہے. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا آپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں رہتا ہے؟ کئی مینیجر کو بولی میرا بینک اکاؤنٹ بتائیے، وہ نہیں کچھ بینک اکاؤنٹ نہیں رہتا، سب ایک جگہ پیسہ جمع ہوتا، تم کو ایک پاس بک دیتے، چیک بک دیتے، بس یہی اکاؤنٹ جاؤ پاگل چالے مت کرو باقی بینک میں. تو آپ بولیں ارے میں بینک اکاؤنٹ کو مانتا ہی نہیں، وہ دکھتا ہی نہیں. وہ تو بینک اکاؤنٹ کسی نے دیکھا کہ آج تک بڑے بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوتے کروڑوں کے، کسی نے دیکھا اپنا بینک اکاؤنٹ؟ نہیں. پھر بھی ایمان رکھتے ہیں اس پر. تعجب کی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے انکار کرتے ہیں اور دنیا کی چھوٹی موٹی باتوں پہ اقرار کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ غائب میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کہ عام زبان میں مجھے بخار ہے. سوال یہ کیا بخار کو دیکھا کبھی؟ کیا چھوا اس کو تم نے؟ پھر کیسا مانتے ہو؟ مانتا نہیں بخار ہے جاؤ. آپ کہ نہیں وہ اس کی علامات سے محسوس ہوتا ہے، جسم گرم ہو جاتا ہے اور فلاں فلاں ہوتے ہاتھ پیر دکھتے تو ہاں علامتوں سے ظاہر ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں ہم دیکھ نہیں پاتے دنیا میں، ان کی علامتوں سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں. خود رب العزت کی ذات کس نے دیکھی؟ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ بقرہ میں پہلی صفت متقین کی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غائب پر. غائب کیا ہے؟ جو دیکھ نہیں سکتے، جو چھو نہیں سکتے، یہی تو غائب ہے. اگر صحابہ کہتے نہیں جو دکھتا نہیں وہ تو ہم ایمان نہیں لا سکتے، تو ایمان بالغیب تو پورا ہی ایسا ہے نہ اللہ کو کسی نے دیکھا، نہ فرشتوں کو کسی نے دیکھا، نہ نبیوں کو کسی نے اصلی شکل میں دیکھا، نہ کتابوں کو ہم نے دیکھا اصلی شکل میں جو لوح محفوظ پر ہے. اس کے علاوہ جو نہ ہم نے آخرت کو دیکھا، نہ تقدیر کو دیکھا. تو ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، نہ جنت دیکھا نہ جہنم دیکھا، پھر بھی ایمان لاتے ہیں. تو اس طرح سے افراد و تفرید کے شکار نہ ہو. بہت سی چیزیں جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس پر ایمان رکھتے ہیں. میرا سوال ہے بہت سے بچے کیمسٹری سے پڑھتے ہیں، بایولوجی سے پڑھتے ہیں، ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، وہ لوگ کیمسٹری کا ٹیچر جو بتاتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اس نے کہہ دیا کہ یہ پروٹون سے، یہ نیوٹرون سے، یہ الیکٹرون سے، ایمان لا لیا. میرے سوال یہ کیا کسی نے دیکھا آج تک ایک نے بھی ہم میں سے پروٹون، نیوٹرون سے، الیکٹرونس کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان لائے لیکن رسول اللہ کی اور اللہ کی کتاب کی بات آئی تو کیوں یہ اقرار، یہ انکار کا جو ہے رویہ اختیار؟ نہیں ثابت نہیں، چھوڑ دو. سوال ہے میرا، لوگ مائکرو بایولوجی پڑھتے ہیں، جراثیموں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں. سوال یہ ہے آپ میں سے کتنے ہم میں سے جس نے جراثیم کو واقعی میں دیکھا ہے لیکن اس پر ایمان تو لاتے ہیں؟ جراثیم لگ گئے تو بیماری آتی ہے، فلاں ہو گیا تو فلاں ہوتا ہے. سوال یہ جراثیم دیکھا کس نے؟ تو یہاں تو اقرار کرتے ہیں جراثیم کا. تو سوال یہ شریعت کی بہت سی باتیں ہیں جو چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں ہوتی لیکن ایمان لاتے ہیں. انہی میں سے یہ بھی ایک ہے جنوں پر ایمان. تو اب یہ نہ کہے کہ جو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے تو وہ ہوتا نہیں ہے، ورنہ پھر بہت سی چیزیں نا جو دیکھ سکے آج تک ہم نہ چھو سکے لیکن ایمان لاتے ہیں دنیا میں. یہ تو فلاں نے کہا، کہ تو پروفیسر نے کہا، کہ تو ٹیچر نے کہا. نیوٹن کے لاز مانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں حدیث رسول پہ اس سے بھی کمزور ایمان ہوتا ہے ہمارا. نیوٹن کے لاز کو جتنے پکا مانتے ہیں کہ فرسٹ لا آف نیوٹن، سیکنڈ لا آف نیوٹن اینڈ تھرڈ لا آف نیوٹن، جتنا ایمان اس پر ہے رسول اللہ کی حدیث پر اس سے کم ایمان ہے ہمارا. نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو پلے نہیں پڑتی، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں دکھتا ہمیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. جب تک چھوئے نہیں ہم اس کو مانیں گے نہیں. تو یہ رویہ مت اختیار کیجیے شریعت کے معاملے میں. شریعت ہماری عقلوں سے بہت اونچی، بہت پاک اور بہت اعلیٰ ہے.
ہاں یہ کہیے اللہ میرا ذہن اتنا قاصر ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو مجھے ہدایت دے کہ میں تمام چیزوں کو سمجھ سکوں۔ بہرحال تو بہت سی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں جو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ان کو کبھی دیکھ نہیں پاتے اور چھو نہیں سکتے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے جنوں کا وجود۔ یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے